متحد ہے. پوری قوم نے نہ صرف اس کو ویلکم کیا ہے بلکہ ملک کے کونے کونے میں اس پر خوشی منائی گئی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے. اور حکومت پاکستان نے حکومت بنائی جا رہی ہے اور منائی جائے گی ساتھ ساتھ. حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، باقی دیگر حکومتیں بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں. اور جس طریقے سے اس دن آپ نے دیکھا کہ ایک ہیروز ویلکم دیا گیا ارشد ندیم صاحب کو، جانے سے پہلے بھی آج سے 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب سے وہ ملاقات کر کے گئے تھے اور انہوں نے کافی ٹائم سپینڈ کیا تھا پی ایم ہاؤس میں اور کچھ ان کے مسئلے مسائل تھے، اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی تھی اور ان کے حل کے لیے کافی ایفرٹ کیا گیا تھا. تو اب جب وہ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ غیر روایتی انداز میں وہ ویلکم واٹر کینن سلوٹ کے تھرو رن وے سے ہی شروع ہو گیا. اور اس میں بڑی محنت ہے ارشد ندیم صاحب کی، ان کے والدین کی، ان کے کوچ جناب سلمان بٹ صاحب کی. تو یہ تمام لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتنا اور 32 سال بعد کوئی میڈل جیتنا، یہ ایک خوشی کا موقع ہے. اور جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ خوشی دوبالا ہو گئی ہے 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے بالکل قریب ہونے کے حوالے سے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تشریف لے کر گئیں اور انہوں نے ارشد کو گھر جا کے آنر کیا میاں چنو میں، اور اعزازات جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے ہیروز کی، اور یہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ایک کامیابی کے بعد گورنمنٹ ان کا کتنا خیال کرتی ہے، کامیابی سے پہلے کتنا خیال کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی کہ یہ جس طریقے سے ارشد نے اس دن کہا کہ میں وزیر اعظم کا لگایا ہوا پودا ہوں، اور انہوں نے یوتھ فیسٹیول کا ذکر کیا. تو اس ملک میں ہمیشہ کوشش رہی ہے ہماری، جس طرح ڈپارٹمنٹل سپورٹس کا ریوائول تھا، کیونکہ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں ان کا ذریعہ معاش سپورٹس کے علاوہ ہوتا نہیں ہے. تو جو ڈپارٹمنٹل سپورٹس شروع کی گئی تھی اور وہ نوکریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس لیے تھا کہ وہ ایک عزت دار روزگار کما سکیں، ان کی سپورٹس ایکٹیویٹیز افیکٹ نہ ہوں، اور ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور وہ خود کفیل بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا قدم تھا جو پچھلی گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی ریوائول ہوئی. ارشد کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیروز ویلکم ملے گا. اب سے کچھ دیر بعد وہ پاکستان ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے وزیر اعظم کی ہدایت پر ملتان ایئرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے اور 5 بجے اسلام آباد کی نور خان ایئر بیس پہ وہ لینڈ کریں گے. وزراء کی ایک کمیٹی ان کو ریسیو کرے گی اور وہاں پہ ان کو اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا ادھر ریڈ زون میں. وہ قیام کریں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں آج ان کے آنر میں اسٹیٹ بینکویٹ ہے، جس میں ہم نے کچھ فنکاروں کو بھی دعوت دی ہے، ملی نغمے ہوں گے، اور ارشد صاحب کو ایک وارم ویلکم جو ہے اسلام آباد میں دیا جائے گا. اور ان کے ہمراہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کے والدین کو بھی، ان کے کوچ کو بھی. تو آج جب وہ ملتان سے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے تو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوگی، ان کی بیگم، ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے والدین، ان کے کوچ ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو وی وی آئی پی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ریسیو کیا جائے گا اور ایک اچھا ویلکم دیا جائے گا اور اسٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حقیر کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں ایک اتنے بڑے سٹار کے لیے، جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ پاکستان کا جھنڈا جب پیرس میں بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پہ بجا اور 3 جھنڈے تھے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتا ہے. تو سبز ہلالی پرچم جو تھا سب سے اوپر تھا، کیونکہ ارشد کی جیولن تھرو سب سے آگے گئی تھی 92.97 پہ. تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا اولمپکس کا، اور اس ریکارڈ کا انشاءاللہ تعالی قائم رہنا آگے فیوچر میں، کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس سے کافی کم تھا. تو یہ 92.97 بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نوجوانوں کو پاکستان میں اس سے حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی کہ ایتھلیٹکس کی فیلڈ میں ڈسکس تھرو ہے، شارٹ پٹ ہے، لانگ جمپ ہے، سوئمنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے رہے ہیں کالج میں، اور ریسلنگ ہے، باقی سپورٹس ہیں. تو یہ ارشد کی سٹوری لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور میں انفارمیشن منسٹری میں ہم نے ہدایت کی ہے کہ اس پہ ایک ارشد کی زندگی پہ ایک فلم بھی بننی چاہیے، ایک ٹیلی فلم، ایک شارٹ فلم بننی چاہیے، ایک بایوپک بننی چاہیے، جس کے اندر وہ پوری سٹرگل دکھائیں کہ میاں چنو کے اس دیہات میں سے، اس قصبے میں سے
ایک نوجوان نکلا جس نے جب اپنی پہلی جیولن تھرو کی تو اس نے لوکل وہاں پہ میاں چنو سے وہ جیولن بنوایا, اور وہ جو نیزہ بناتے ہیں لوگ دیہاتوں میں موجود ہوتے ہیں, تو وہ نیزہ بنوایا. اور پہلی جیولن تھرو کرنے کے لیے ارشد کے پاس جوتے نہیں تھے, اس کے کوچ نے کہیں سے جوتے سیکنڈ ہینڈ لیے, پرانے جوتے پہن کے وہ رن اپ لے کے انہوں نے وہ تھرو کیا. تو یہ ان حالات سے گزر کے پیرس کے اسٹیڈیم کے اندر سبز ہلالی پرچم بلند کرنا, اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں, ہمارا سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور جو کل 14 اگست کی تقریب ہے, جو مرکزی تقریب ہوتی ہے وفاقی حکومت کی, جس میں پرچم کشائی کی جاتی ہے, وزیر اعظم اور ارشد ندیم مل کے کل پرچم کشائی کریں گے. اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو کل مرکزی تقریب میں موجود ہوں گے, اور وہ پرچم کشائی جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کریں گے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, ایک خوشخبری ہے, ایک خوشی ہے پاکستانی قوم کو, اور پوری قوم نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے. دیکھیں ہم پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. دو چیزیں ہمارے میں منفرد ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, کوئی سیلاب, زلزلہ, قدرتی آفت آئے, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے, کوئی اور ملک اتنی چیریٹی نہیں کرتا جتنی پاکستانی کرتے ہیں. اور دوسرا, ہمیں سیلیبریٹ بہت کرنا آتا ہے. جب ایسے موقعوں پہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں ہم یکجا ہو جاتے ہیں, ہم مل بیٹھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں بھی منفی رنگ بھرنے کی کوشش کی, ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس منفی سوچ سے نکلیں. جو ہر چیز میں ایک منفی سوال کیا جاتا ہے, منفی سوچ کی عکاسی کی جاتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں. آپ چھوڑ دیں اس بات کو, صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہوا, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد ہے. وزیر اعظم صاحب پہلے ہی مبارک دے چکے, اور آپ نے دیکھا جو ہیروز ویلکم ملا آج اسلام آباد میں بھی, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جس طرح میاں چنو گئیں, انہوں نے جو آنر کیا ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ تھا. اور گھر جا کے نہ صرف ویلکم کرنا بلکہ اعزازات وہاں پہ دینا, تو یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور آج اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ہوگا, اور ان کے شایان شان یہاں پہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا جو عشائیہ ہوگا وہ ہم کل براہ راست اس کو ایز لائیو جو ہے وہ ریکارڈڈ اس کا ہم ورژن چلائیں گے 14 اگست کو, تاکہ آپ پوری قوم دیکھ سکے کہ ایک ہیرو کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. آج رات 12 بجے پاکستان کی جو ویزا پالیسی ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے, اور 126 ممالک دنیا کے, ان کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی گئی ہے, اور ویزا فیس کے علاوہ اب پروسیس بہت آسان کر دیا گیا. یہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب ہمارے ملک میں ٹورسٹ آتے ہیں, غیر ملکی آتے ہیں, وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کے پاس موٹر وے بھی ہے, پاکستان کے پاس اتنا صاف ستھرائی ہے, ایک خوبصورت کیپٹل ہے جس میں مرگلا ہلز ہیں, تو وہ بڑی اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں پاکستان کی. تو اب کیا یہ ہے کہ ایک سمپل فارم ہے جو ان 126 ممالک کے لوگوں کو فل کرنا ہوگا. یہ 10 منٹ کا پروسیس ہوگا, اور جیسے ہی اوکے کلک کریں گے وہ ویزا ان کے فون پہ ایشو ہو جائے گا, اور وہی فون پہ ویزا 3 مہینے کے لیے ویلڈ رہے گا اور رینیویبل ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. یہ چھوٹا سا فارم ہے, یہ پہلے اس میں تقریباً کو 60-70 فیلڈز ہوتی تھیں, اب یہ 30 فیلڈز ہیں, 30 کوسچنز ہیں جس کا آپ نے آنسر دینا ہے. یہ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. 30 کوسچنز ہیں جس کا آپ آنسر دیں گے, اور ویزا اسی وقت ان 126 ممالک کے لوگوں کو ایشو ہو جائے گا, اور ایشو ہونے کے بعد وہ 3 مہینے کے لیے ویلڈ ہوگا, اور اس کے بعد رینیوبل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی فیس نہیں ہے, 0 فیس, اور 10 منٹ کے اندر ویزا جاری. جو ایمبیسیز کے, ہائی کمیشنز کے چکر لگانے پڑتے تھے, سفارشیں کروانی پڑتی تھی لوگوں کو پاکستان آنے کے لیے. ہمارا ملک خوبصورت ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور یہ دیکھنے کے قابل ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے دیکھیں اور پاکستان کی تعریف کریں. ہمارے پاس K2 کا پہاڑ ہے, ہمارے پاس اتنی خوبصورت وادیاں ہیں, پہاڑ بھی ہیں, وادیاں بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, سمندر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. تو یہ ہمیں دنیا کے لیے یہ مشکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں تو ان کو اتنے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے. اور خصوصی طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز کا ویزا آن ارائیول ہے. گلف کنٹری کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا, ان کو صرف پاسپورٹ پکڑنا ہے, اور وہ پاسپورٹ لے کے جب پاکستان آئیں گے
تو وہیں پہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا. تو یہ بہت ایک اہم قدم ہے جو وزیر اعظم صاحب نے لیا اور سمجھا گیا کہ اس کو 14 اگست کو لانچ کیا جائے. اس میں ریلیجس ٹورزم بھی شامل ہے. جو سکھ یاتری آئیں گے ان کے لیے بھی یہ سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے, اور ٹورزم کے لیے, بزنس کے لیے پاکستان از ناؤ اوپننگ اپ ٹو دا ورلڈ. ہم اپنے دروازے کھول رہے ہیں دنیا کے لیے کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں, اور ہم آپ کے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیں تو آپ کے لیے ایک سمپلیفائڈ وہ پروسیس ہو. ہم نے اس کا باقاعدہ ایک ای ویزا پالیسی وزیر اعظم صاحب نے ایشو کی, اور اس کے تحت یہ سارے پروسیسز جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں, یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ آج رات 12 بجے سے ان پہ یہ نافذ العمل ہوں گے, اور یہ باقاعدہ طور پہ ان پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور تمام جو 126 ممالک ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان ملکوں کی, تو یہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا گیا ہے. یہ لسٹ بھی آپ سے ان ممالک کی ہم شیئر کر لیتے ہیں, ابھی یہ ڈال دیں گے جی گروپ میں, یہ دونوں چیزیں ڈال دیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا, اور انہوں نے بیٹھ کے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یوم آزادی کی طرف آتے ہیں. پورے ملک میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. میری ابھی سندھ میں بات ہوئی, گورنر سندھ ایک بہت بڑا کل شو کر رہے ہیں, گورنر کے پی کے کل میری بات ہوئی وہ کر رہے ہیں, لاہور میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کر رہی ہیں, بلوچستان میں وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ایونٹس, میوزیکل ایوننگز ہونے جا رہی ہیں, سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسلام آباد F9 پارک میں بھی ایک بہت بڑے ایونٹ کا اہتمام کیا. آج رات کانسرٹ بھی ہے, آتش بازی بھی کی جائے گی, مگر کل ہم ایک منفرد کام کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان کا پہلا ڈرون شو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. 500 ڈرون آپ کو F9 آسمان پہ نظر آئے گا, جس سے قائد اعظم کی تصویر, اسٹوری آف پاکستان, پاکستان کا پرچم بنایا جائے گا. میں تمام میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں, اور یہ بالکل نان پولیٹیکل فنکشن ہے. مجھ سمیت کسی سیاستدان کی آپ کو وہاں تصویر نظر نہیں آئے گی. ہم نے اس کو بالکل ایک پبلک ایونٹ رکھا ہے, پالیٹکس فری رکھا ہے. صرف پاکستان کا پرچم ہوگا. کسی وزیر کی, وزیر اعظم کی, کسی پولیٹیکل لیڈر کا ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا پرچم اس سے نظر آئے. اور یہ ڈرون شو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. یہ 500 ڈرون پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل رات F9 پارک میں نظر آئیں گے. اور ہم نے فیملیز کے لیے وہاں فیسٹیوٹی کا اہتمام کیا ہے, میوزیکل شو ہے, باقی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آج اور کل 4 بجے آنورڈز F9 پارک اسلام آباد میں شروع ہوں گی. اور یہ سنکرونائز کیا ہے کہ کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, لاہور میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 77 سال ہو گئے ہماری آزادی کو, اس کو سیلیبریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اور ارشد ندیم کی جیت کی بھی خوشی اس میں منانی چاہیے. اور یہ ویزا فری کیا ہے, اس کی بھی خوشی شامل ہے. وزیر اعظم صاحب کچھ دنوں بعد ہوم گرون اکنامک ایجنڈا کا بھی اعلان کریں گے, اکنامک ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے. تو یہ پازیٹیوٹی کا میسج ہے, یہ خوشی کا میسج ہے, یہ پاکستان کا میسج ہے کہ نفرتوں کو دور کریں, آپس میں مل بیٹھیں, اور اس پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو بس اب سوال لیں گے جی. میں نے ارشد ندیم کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے. جی بیپر صاحبہ.